یہ وہ عظیم خاتون ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آدھا دین امی عائشہ سے سیکھا۔ کتنا؟ دیکھو انسان کی زندگی کے دو حصے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ عورتوں کا جتنا علم ہے وہ صحابہ نے اور صحابیات نے حضرت امی عائشہ سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ ہاں، صحابہ کی بھی استاد اور معلمہ۔ اور آج کل یہ ایک رمضان کا ماہ مبارکہ ہے، تو یہ ایک علمی بات ہے، یہ بھی ذرا میں آج آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں، بڑے پریشان ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دنیا کے معاملات میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج بڑے بڑے مولوی وہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ آج کل جو لوگ 8 پڑھتے ہیں تراویح، وہ کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے، بھی کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ ایک سائل حضرت ابی سلمہ ابن عبد الرحمن، انہوں نے آ کر سالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں سے سوال کیا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ عموماً آدمی رمضان کے علاوہ کم عبادت، جب رمضان آتا ہے تو عبادت میں اضافہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سائل نے یہ سوال کیا کہ اماں جان، جب رمضان آتا تھا اس وقت آپ کیا دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا ان کے معمولات میں کوئی اضافہ ہو جاتا تھا جو رات کا قیام لیل ہوتا تھا، یا اتنا ہی چلتا تھا جو پورا سال؟ کیونکہ تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی۔ تہجد کی نماز یہ خصائص سے پیغمبر میں شامل ہے، حضور کے اوپر فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 نماز تھی، حضور کے اوپر تہجد بھی فرض۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سینئر شاگرد ہے اور سیاستہ میں ایک مستند کتاب ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت کے معمولات میں اضافہ ہوتا تھا یا وہی روٹین چلتی تھی؟ تو انہوں نے قیام لیل کا پوچھا، تہجد مراد تھی۔ انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان کے اندر بھی حضور وہی پڑھتے تھے جو پورا سال پڑھتے تھے، جو 11 مہینے بھی 8 پڑھتے تھے، اور اس رمضان میں بھی 8 تہجد اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اور ساتھ یہ فرمایا جو حضور پڑھتے تھے 2 کر کے نہیں پڑھتے تھے، یصلی 4، حضور نے ہمیشہ وہ 4 پڑھے۔ ایک 8 قیام لیل کا سوال کیا، اس نے تراویح کا سوال نہیں کیا، قیام لیل کا سوال کیا۔ تراویح اور چیز ہے اور قیام لیل اور چیز ہے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر سیدہ نے کہا کہ حضرت آپ تو 8 پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ وتر پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھا آپ وضو نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، مجھے اللہ نے یہ شان بخشی ہے، دنیا سو جاتی ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، محمد جب سوتا ہے محمد کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ محمد کی آنکھیں تو سو جاتی ہے، محمد کا دل خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ اعزاز ہے میرے پیغمبر کا، یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، یہ خصوصیت ہے میرے پیغمبر کی۔ تو یہ روایت، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن، یہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے نے تراویح کا نہیں کیا، اس نے رات کی قیام لیل کا کیا جس سے تہجد مراد ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ جو استاد پہلے ہوتا ہے اس کا زمانہ بھی کیوں جی 206 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، 206 ہجری میں۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور انہوں نے یہاں 20 احادیث لائے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ ہیں وہ 20 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے تراویح کی۔ کتنی پڑھا کرتے تھے؟ 20 پڑھا کرتے تھے۔ اور امام بخاری نے، میں بھی وہ یہاں پہ کوئی روایت پڑھ کے سناتا ہوں، لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو دنیا کے معاملے میں دھوکہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جو حدیث کے نام پر دین کے نام پر جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، اس سے بڑا بددیانت کون ہوگا؟
میرے پیغمبر کا دشمن کتنا بڑا ہوگا حدیث کے نام پر۔ اب یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ انہوں نے حکم دیا حضرت ابی بن کعب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اپنی حیات مبارکہ میں پڑھائی۔ کتنے دن؟ 3 دن پڑھائی۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، انفرادی پڑھتے تھے، جماعت بھی ہوتی تھی، لیکن کوئی 8 ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کو لے کے آتا ہوں، امام بخاری بھی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوتا تھا آج بخاری کے نام پر۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ ان کو ویسے ہی بخار آتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بخاری بخاری۔ تمہیں کیا پتا بخاری کا؟ ہمارے ہاں 9 سال جب انسان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تب بخاری اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ پہلے سال ہی اس کو بخاری ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کو کیا پتا بخاری کا مقام کیا ہے؟ اس وہاں تک پہنچنے کے لیے ہاں جی ایک ٹائم چاہیے، ایک پیریڈ چاہیے، ایک صلاحیت چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا جب دور آتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ادھر 8-10 مسجد نبی میں ادھر یعنی مختلف گروپوں میں صحابہ پڑھ رہے ہیں نماز۔ تو آپ نے اپنی مجلس سے مشاورت بلائی، اور مجلس سے مشاورت میں کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ۔ مجلس سے مشاورت بلائی، اور مجلس سے مشاورت بلانے کے بعد ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھی جو نماز پڑھ رہی ہیں نماز تراویح، کیوں نہ مسجد نبی کے اندر ایک ہی امام کے پیچھے میں کھڑا کر دوں، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو کس کا انتخاب کیا؟ حضرت ابی بن کعب کو بلایا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ابی بن کعب آج تو کہتے ہیں قاری عبد الباسط بڑا زبردست قاری تھا یار، بڑا قرآن پڑھتا تھا، اور واقعی کھینچتا تھا دلوں کو۔ کیا جی جن لوگوں کی آپ نے تلاوت سنی ہے، ابی بن کعب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبی کا ماحول ہے، جبریل امین آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب کو کہے قرآن کی تلاوت کرے، جب یہ تلاوت کرتا ہے تو عرش پہ خدا خوش ہوتا ہے۔ آئے آئے جب وہ تلاوت کرتا ہے، آئے پھر عمر نے بھی کون سا قاری منتخب کیا جو خدا کی پسند، عمر بھی خدا کی بولی بولتا تھا۔ 23 مقامات ایسے ہیں کہ عمر نے رائے پیش کی، خدا نے قرآن بنا کر حضور کی ذات پہ نازل کر دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب انتخاب ہوا ان کو کہا کہ آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں بھی یہ بھی ہوتا تھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوا؟ خلافت ابی بکر و صدر من خلافت عمر، اور آگے چلتے چلتے فرماتے ہیں قال خرجت مع عمر بن خطاب لیلۃ فی رمضان المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون، یعنی صحابہ متفرق نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا فیصلی بصلاۃ الرہب، رہب کہتے ہیں 10 سے کم افراد کی تعداد کو، یعنی ایسے 9 9 10 8 انہوں نے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر کہتے ہیں انی ارا، اور پھر میرا جی چاہا کہ کیوں نہ جماعت ہؤلاء الی قاری واحد، کیوں نہ ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں، بھی الگ الگ ہوتے ایک ہی قاری کے پیچھے۔ فرماتے ہیں ثم عزم، یہ کون کہتا ہے؟ قاسمی نہیں، میرا کوئی استاد نہیں، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، یہ بخاری، یہ مفتی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اگر کسی کو حوالے کی ضرورت دیکھو، یہ پڑھو سیکھو۔ یہ نہیں کہ ایک ادھر آپ بزنس کرتے ہیں 50 آدمی سے مشورہ کرتے ہیں، ہاں جی مجھے نقصان نہ ہو جائے، دنیا کے نقصان سے بچتے ہو، آخرت کے نقصان سے کیوں نہیں بچتے؟ ایک دفعہ ادھر جاؤ، ایک دفعہ ادھر آؤ، پھر ادھر جاؤ، 3 4 دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے علی ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کو بلایا، وہ ابی بن کعب جس کا قرآن سن کر خدا بھی خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ابی یار ان کو نماز تراویح پڑھا۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لے کے آئے ہیں باب تہجد میں، یہ کتاب التہجد میرے پاس ہے، یہ باب تہجد میں لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور کی تہجد کی یہ نماز ہوتی تھی 8 تہجد ہوتی تھی، 3 اس کے وتر ہوتے تھے۔ حضرت یہ حدیث یہاں بھی لے کے آئے ہیں،
اور یہ قیام لیل کے باب بھی لے کے آئے، اور حضرت تیسری جگہ جو حضور کی خصوصیات ہے وہاں بھی اس حدیث کو لے کے آئے۔ اگر اس حدیث کا تراویح سے تعلق ہوتا، ایک تو تراویح کا لفظ ہی نہیں ہے، امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ وہ 20 حدیثیں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ حضور نے صحابہ کو پڑھائی، پھر صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں 3 جگہ اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا تعلق قیام لیل سے ہے اور کتاب تہجد سے ہے اور پیغمبر کی خصوصیات سے ہے۔ 8 کا تعلق تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح وہی ہے جو حضرت عمر ابن خطاب کا عمل ہے، جو حضرت علی مرتضیٰ کا عمل ہے، جو محمد کے صحابہ کا عمل ہے۔ تو دیکھیں اس لیے حضور نے دنیا میں کیا کہہ دیا تھا، اصحابی کا نجوم، بولو اصحابی کا نجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے حضور کو قرآن یا حدیث، حضور خود فرماتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجر اور انصار کی اتباع کرو، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو ان کی اتباع کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہیں اپنی جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ ہاں جی، تو پھر حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اور جس صحابی کا بھی لڑ پکڑ لوگے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے صحابی کی طرف نہیں دیکھنا، اس نے محمد کی طرف دیکھنا ہے، یہ صحابی کس کا ہے۔ جب سفیر جاتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے، جس اسٹیٹ میں جاتا ہے، وہ سفیر کا چہرہ کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے کس ملک کا سفیر ہے۔ اس کی نظر میں سفیر نہیں ہوتا، ریاست ہوتی ہے، بھیجنے والا کون ہے۔ اور دنیا والوں، صحابہ کوئی عام نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں چن چن کر حضور کے دامن میں خود خدا نے لا کر پیش کیے۔ تو یہ صحابہ بھی ہدایت کے ستارے، ہماری اماں بھی، بولو ہماری اماں بھی ہدایت کے وہ نقوش جو چھوڑے حضور نے، یعنی حضور تو دنیا سے چلے گئے، آسمانوں کا چاند جب دنیا سے جاتا ہے اور ہاتھوں غائب ہوتا ہے، جانے سے پہلے اپنی روشنی ستاروں پہ چھوڑ جاتا ہے، اور ستارے چمکتے ہیں، ستاروں کی اپنی چمک نہیں ہوتی، وہ چاند چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے ایک پنجابی کا شاعر بڑی عجیب بات کرتا تھا، وہ کہتا سورج ڈب دیا بھی تارو اپنی کرنا تاریاں تے سٹ جاندہ، تے پانی سمندر دا جدو چھل مارے کئی موتی کے نارے تو سٹ جاندہ۔ اگر وہ چاند اور سورج وہ ستاروں کو چمکا دیتے ہیں تو کیا میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو نہیں چمکایا ہوگا؟ وہ دنیا کے ستارے، ان سے دنیا کا پتہ ملتا ہے، محمد کے ستاروں سے جنت کا پتہ ملتا ہے، اور ملتی ہے سب کو تاروں سے، ہدایت محمد کے یاروں سے۔